بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اسکل ان سیریز میں پانچواں ٹاپک ہے ہمارا ریسرچ اسکل کے حوالے سے ڈیڈکشن، انڈکشن اینڈ ابڈکشن۔ میں ہوں رانا تنویر حسین۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے جو ریسرچ کرنی ہے اس ریسرچ میں ہمیں ڈیسیژن کرنا پڑے گا، اور اس ڈیسیژنس میں ہم نے ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی ریزننگ اپلائی کریں گے اس ریزننگ میں ہم نے کس پروسیس میں سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشن جو ہے وہ یاد رکھیے کہ از اے تھیوری ٹیسٹنگ پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس میں ہم ایک ریزن کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں بائی لاجیکل جنرلائزیشن آف اے نان فیکٹ۔ ایک نان فیکٹ کی جنرلائزیشن سے ہم ایک ریزن کنکلوژن تک، ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ہم دیکھیے، اس پکچر کو ذہن میں رکھیے۔ ہمارے سامنے ایک تھیوری ہے۔ تھیوری آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک جنرلائز ریلیشن شپ ہے کوئی سے دو فیکٹرز کے بارے میں۔ کوئی سے دو فیکٹر جو ہیں جو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک فیکٹر کسی اور فیکٹر کے ساتھ یا بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو جب آپ اس ریلیشن شپ کو ایک نام دیتے ہیں تو وہ تھیوری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس تھیوری کو لوگ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اوور دا پیریڈ۔ جیسے بزنس میں موٹیویشنل تھیوری ہے، جیسے بزنس میں میزلو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے، تو بہت ساری فائنانس، اکنامکس اور مینجمنٹ کی تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک تھیوری ہے، ٹھیک ہے، اس تھیوری کے بارے میں ہم کچھ ہائپوتھسز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، کچھ ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان ٹیسٹیبل سٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اینڈ آفٹر دی انالیسز ہم ان ہائپوتھسز کو جن کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ان کو یا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم ایک جنرلائز ریلیشن شپ سے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ امپلائی کی جو جیسے یہ اگزامپل دیکھیے کہ آل ہائی پرفارمرس آر ہائیلی ایفیشینٹ ان دیئر جابس۔ ٹھیک ہے، if John is a high performer, we then conclude that he is highly proficient in his job۔ کہ جاب میں جتنے زیادہ اچھا پرفارم کرنے والے ہیں، ہائی پرفارمر جتنے ہوتے ہیں، وہ ہائیلی ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مسٹر جان جو ہے وہ جاب میں ہائی پرفارم کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ پروفیشنٹ اور قابل بندہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دو چیزیں ریلیٹ کی ہیں، ایک تو اس کی پرفارمنس اور دوسرا اس کی قابلیت۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد رکھیے کہ جنرلائز ریلیشن شپ سے ہم چلتے ہیں، اور اس جنرلائز ریلیشن شپ سے ہم ایک ویلڈ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہم جنرلائز اسٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ پہ جا کے بات ختم کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے امریکہ میں ٹیسٹ کیا کہ امپلائیز کو جتنی سیلری زیادہ دیں گے اتنا وہ موٹیویٹ زیادہ ہوں۔ کیا یہ بات پاکستان میں بھی کریکٹ ہے یا نہیں؟ تو چلیں، یہ جو موٹیویشنل تھیوری ہے جو امریکہ میں، یورپ میں ٹیسٹ ہوئی ہے، آئیے اس کو پاکستان میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کو پاکستان میں لا کر ٹیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپروچ جو ہے وہ ڈیڈکشن اپروچ ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیڈکشن اپروچ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس میں ہم تھیوری ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تھیوری ٹیسٹنگ۔ نیکسٹ ہے انڈکشن۔ انڈکشن جو ہوتی ہے از اے پروسیس ویئر وی آبزرو سرٹن فینومینا اینڈ آن دس بیسس ارائیو ایٹ اے کنکلوژن۔ سرٹن فینومینا ہم آبزرو کرتے ہیں، اور اس سرٹن فینومینا کی بیس پہ ہم ایک کنکلوژن، ایک جنرلائز کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے کہ ہم نے ایک فینومینا آبزرو کیا، ہم نے ایک کام
करते हुए कुछ लोगों को देखा, एक टास्क को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उस टास्क की बेस पे हमें कुछ थीम्स एंड पैटर्न नजर आए, और उन थीम्स एंड पैटर्न की बेस पे हमने कुछ रिलेशनशिप ड्रॉ किए, और उन रिलेशनशिप को हमने एक नाम दे दिया, और उसको कहते हैं थ्योरी। तो हमने एक थ्योरी डेवलप कर दी। ठीक है, तो ये जो इंडक्शन अप्रोच होती है, इसमें हम थ्योरी जनरेशन की तरफ जाते हैं। हम ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं जिससे हम जनरलाइज रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन को देख के हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हैं, उस जनरलाइज स्टेटमेंट को हम एक थ्योरी का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल बेशुमार हो सकती हैं, राइट। आपने एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि वो बड़े रेगुलर हैं, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो आपने एक क्लास में चंद स्टूडेंट्स को देखा, उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को देखा, तो आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनके ग्रेड भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को आप एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देखा, ठीक है, वो बड़े मोटिवेट होकर काम कर रहे थे, वजह पूछी गई तो पूछा कि हमारी सैलरी बड़ी अच्छी है, हमें बेनिफिट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज़ को जितने बेनिफिट ज़्यादा देंगे उतनी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये एक स्पेसिफिक फर्म में ये बात ऑब्जर्व की गई। ठीक है, तो अगर ये बाकी फर्म्स पे भी ये बात अप्लाई की जाए, ठीक है, और इस रिलेशनशिप की बेस पे एक नाम इसका रखा जाए, तो ये आपके सामने मोटिवेशनल थ्योरी आ सकती है। तो इस तरह से बेशुमार एग्जाम्पल हैं इंडक्शन की। तो याद रखिए, हम डिडक्शन और इंडक्शन जो है, इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और उस एक प्रोसेस की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी रिसर्च को किस तरफ लेके जाना है। यहाँ पे समरी मिलेगी आपको कि इंडक्शन में हम थ्योरी जनरेट करते हैं, और डिडक्शन में हम थ्योरी टेस्ट करते हैं। कोई ऐसा थर्ड रिसर्चर भी आ सकता है जो कि इन दोनों को जोड़ दे, कि वो थ्योरी जनरेट भी कर रहा हो और उसके बाद उस थ्योरी को टेस्ट भी कर रहा हो। तो जनरेशन एंड टेस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरी जो है, इनको जब आप जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स एबडक्शन। ठीक है, तो रिसर्चर ने डिफाइन करना होता है कि भाई वो थ्योरी जनरेट करने जा रहा है, कि ऐसी रिसर्च करे जिससे थ्योरी बने और उसको नोबेल प्राइज मिले, या वो थ्योरी टेस्टिंग की तरफ जा रहा है। आई होप कि आपको इंडक्शन, डिडक्शन एंड एबडक्शन जो है, ये तीनों जो टर्म्स हैं रिसर्च की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।